السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال بہت تکلیف دہ ہے، اذیت ناک ہے، لیکن کیا کریں۔ میں اگر 10ویں منزل سے چھلانگ ماروں اور میرا بھیجا بھی باہر آ جائے اور میری ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چاہے حماقت میری ہو، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میرے عزیز ہیں، میرے بچے ہیں، دوست ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کو افسوس تو ہوگا۔ چاہے میں نے خودکشی کی ہو۔ اب سوال سنیں آپ۔ سلمان محمود صاحب ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں غزہ میں اس وقت تک 10,000 فلسطینیوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ غزہ بچوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے اور OIC اور اسلامی ممالک سوائے مذمتیں کرنے کے کچھ نہیں کر رہے۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہوتے ہوئے بھی ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ کیا ہم اتنے ہی کمزور ہو چکے ہیں؟ جی سلمان محمود صاحب، آپ اتنا ہی کمزور، آپ کر کیا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ بتائیں۔ آپ اپنی بیجی ہوئی فصل کاٹ رہے ہیں۔ آپ سے مراد میں شامل ہوں، آپ پورا عالم اسلام اپنی بیجی ہوئی فصل کاٹ رہا ہے یہ فصل۔ اس کی بربادی کی اور وجوہات ہیں، ایک بتاؤں۔ آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، جیسے کچھ لوگ خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ خلافت عثمانیہ وہی تھی، 4 خلفاء اور ایک گیپ کے بعد بنو امیہ کے جو عمر بن عبدالعزیز سے، بس باقی سارے سلاطین تھے۔ یہ ملوکیت تھی، بادشاہت تھی۔ ہوا کیا؟ یہ سلطنت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں میرا سلطان، سیریل بھی اور یہ غازی، یہ سارا یہ وہی بیک گراؤنڈ۔ ہوا کیا؟ عروج تھا ان کا، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والے لوگ۔ جب پہلا پرنٹنگ پریس لگا ترکی میں، تو شیخ الاسلام جو ماما تھا، اس نے کہا یہ تو ہمارے دین کے خلاف۔ کیوں؟ اس نے کہا جی اس پہ قرآن بھی کل چھپے گا، تو قرآن پاک چھپے گا تو وہ ایک لمبی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے۔ وہ ٹریس ہی ہوتی تھی، اس میں وہ گولے سے پانی، پلیٹ میکنگ کا ایک پروسیس ہے، جس کے بعد پانی ظاہر ہے وہ ضائع کر دیے تو پھر وہ اس طرح مکانہ اس کا بیڑا کر کے اس شیخ الاسلام کا۔ دوسری حرکت کیا کی؟ جب پہلا میڈیکل کالج بنا ترکی میں، تو پھر شیخ الاسلام، تم ٹھیکیدار ہو تم، وہ کیا کہ جی میڈیکل کالج نہیں بننے دینا۔ کیوں؟ کہ یہاں مسلح ہوتا ہے۔ مسلح کہتے ہیں جنگ میں حضور نے شدید طریقے سے ناپسند کرتے تھے، منع کیا، اور وہ تھا بھی غیر۔ وہ کیا تھا کہ میدان جنگ میں فاتحین جو تھے وہ اپنے مخالف فتح کے بعد اپنے مخالف لوگوں کی لاشوں کے کان، ناک کاٹ دیتے، آنکھیں نکال لیتے، پیٹ چاک کر کے۔ وہ جو ہند نے کیا تھا، حضرت امیر حمزہ شخصیت، اسے مسلح کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو اب بندہ پوچھے، اور ڈنگر اگر انسانی جسم کو سمجھ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ایک بندہ جو علم کے حصول کے لیے کرے، ایک طرف ہمیں حکم ہے علم حاصل کرو، چاہے چین تک جانا پڑے، اچھا پھر رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم دے، میرے علم میں اضافہ کر، میری زبان کی لکنت۔ یہ کام کیا ایک جھٹکے میں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کتاب نام کی چیز روسا کے پاس ہوتی تھی۔ پرنٹنگ پریس سے پہلے ہاتھوں کے لکھے ہوئے مصحف ہوتے تھے، وہ تو اچھا خاصا متمول آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ روسا کے پاس ہوتا تھا۔ انہوں نے علم کا احساس۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ بات کرتے ہیں بہت سے لوگ یہاں شریعت شریعت، شریعت کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ ہے شریعہ۔ شریعہ کہتے ہیں مسلسل بہتے ہوئے پانی کو، جو اگر روک دیا جائے چند دن کے لیے تو کریہا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کا حکم ہے، مومن اپنے عہد کے ساتھ، جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟
میں ہمیشہ پیٹتا ہوں، ماتم کرتا ہوں. کیا یہ دینی علوم ہے، وہ دنیاوی علوم ہے. اوے علم تو علم ہوتا ہے، صرف بندہ بندہ ہوتا ہے. چور ہو یا ڈاکو ہو یا کو ولی اللہ ہو، ہے تو بیسیکلی بندہ. یہ کیا بات ہوئی؟ موت بھی آنی ہے. یہ دینی دنیاوی. اچھا دنیاوی علوم ہوتے ہی نہیں. ان لوگوں نے ذہنیت نے مروایا ہے ہمیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سر سید کو گالیاں دیتے رہے. آج ہر چیز گوروں کی استعمال کرتے ہیں. بجلی بھی ان کی، فلش سسٹم بھی ان کا، کیمرے بھی ان کے، تصویریں بھی ان کی، پاسپورٹ بھی ان کے، گاڑیاں بھی ان کی، موٹر سائیکل بھی ان کے اندر پٹرول بھی ان کا. دینی علوم، او بھائی دنیاوی علوم بھی دینی علوم ہیں. دنیا میرے یا آپ کے ابا نے نہیں بنائی. یہ خالق و مالک و رازق میرے جیسے کیڑے مکوڑے پیدا کرنا، وہ کائناتوں کا خالق ہے. ان کے بارے میں علم حاصل کرنا دینی علم ہے. اس طرح کی باتوں نے مسلمانوں کو جہاں پہنچایا. یہ 50 آپ کہہ رہے ہیں نا، تقریباً 50 سے زائد اسلامی ملک، یہ 500 بھی ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک بات میں کہوں، زیادہ کروں گا تو بڑی لوگوں کو مرچیں لگیں گی. 1 کروڑ ٹیپو سلطان کھڑا ہو، 1 کروڑ امیر تیمور جس نے مورلیس آدھی دنیا فتح کی تھی. الیگزینڈر نہیں، سکندر اعظم نہیں، اس کا بھی باپ تھا امیر تیمور، مسلمان تھا. 1 کروڑ امیر تیمور کھڑا ہو. ایک چبل جی اب تو انج کر کے بٹن دبائے گا تو ایک ہائیڈروجن بام آئے گا. کی کرے گا ٹیپو سلطان؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک مسلمان آگے نہیں آتے، جس دن یہ سانحہ شروع ہوا، اگلے دن میرا پروگرام تھا سما پہ. آپ جانتے ہیں میں نے کیا کہا تھا؟ ایک جملہ میں نے کہا تھا، جیسا آغاز ہوا ہے حماس، دعا کرو انجام بھی ایسا ہو. بس چونکہ میں جانتا تھا انجام کیا ہوگا. وہ پاگل کتوں کی طرح پڑ گئے پیچھے. اور اقبال لکھے کا ہے تو کل کی بات ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ضعیفی کا مطلب بوڑھا ہونا نہیں، ضعف ہے کمزوری. معذور بچے نہیں پیدا ہوتے، یا کچھ دیر کے بعد پولیو ہو گیا، ٹیکہ نہیں لگوایا چونکہ جی یہ اسلام کے خلاف. اوئے ہمیں ہمارے جرائم کی سزا مل گئی، ختم.